ماشاء اللہ، بخیر. خدا آپ کو جزائے خیر دے. میرے معزز ناظرین، عالم گرامی ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں سید فاروق حیدر صاحب، جن سے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہو چکا ہے ہماری. بہت مہربانی آپ کی، بہت خوشی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی. کیسے ہیں فاروق حیدر صاحب؟ بسم اللہ کریں. جی میں نا وہ آپ کے سن رہا تھا جی پروگرام، اس میں آپ تعریف قرآن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اچھا تو جی سر. میری عرض یہ ہے کہ آپ تعریف قرآن کے حوالے سے آپ کیا موقف اختیار کرتے دیکھیں، میرے نزدیک قرآن اتنا ہی اہم ہے جتنا ہی سنت اہم ہے. سنت قرآن سے سنت کی اہمیت کم نہیں ہے، اور جتنا قرآن کے الفاظ اہم ہیں اسی طرح قرآن کے معانی بھی اہم ہیں. تو مسلمان صرف غیرت دکھاتے ہیں قرآن کے الفاظ کے متعلق کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں. اس کے علاوہ قرآن کے معانی کے متعلق ان سب کا اجماع ہے کہ قرآن کے معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کیا تھا، صحابہ کو سکھایا تھا، خطبے دیے تھے تفسیر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو معلم کتاب تھے، وہ سب کھو گئے. وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. شیعوں کے پاس کچھ ہے، جماعت مخالفین کے پاس بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ سنت تو بری طرح ناقص ہے، وہ بھی پوری سنت ہم تک نہیں پہنچی، اس سنت کا ایک حصہ ہم تک پہنچا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دین ہر طرف سے، دین جو مسلمانوں کے پاس ہے ہر طرف سے ناقص ہے. کیونکہ ہم مان بھی لیں کہ الفاظ قرآن اگر محفوظ بھی ہیں تو وہ الفاظ، ان الفاظ سے اگر جب تک ان کے معانی ہمارے پاس نہیں ہے جس طرح اللہ نے ارادہ کیا ہے. مثلا ایک کتاب ہے ہمارے پاس، ایک شاعر کا کتاب ہے، اس کا شاعر ہمیں سمجھ نہیں آتی اچھی طرح سے کہ اس کے شاعر کے اشعار کے کیا مراد ہیں، اچھی طرح سے ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو لازمی بات ہے، یہ الفاظ کے حد تک تو ہیں، اس میں آپ مزے اٹھاؤ، شعر سنو، شعر پڑھو، واہ واہ کر دو، لیکن معانی نہیں آتے تو اس کے معانی سے ہم محروم رہیں گے. اسی طرح قرآن مجید کے متعلق ہم مان بھی لیں کہ الفاظ اس کے محفوظ ہیں، تو اس میں بلا شک اس کے معانی کہاں ہیں؟ وہ معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھے وہ تو کھو گئے. اسی طرح سنت کی بات. تو یہ ایک طرح سے غیرت دکھاتے ہیں مسلمان کہ اگر قرآن محفوظ ہے تو الفاظ اگر محفوظ ہے تو سمجھتے ہیں کہ سارا مشکل حل ہو گیا ہے. نہیں، الفاظ اگر محفوظ بھی ہوں میرے محترم ناظرین تو اس طرح نہیں ہے کہ سب مشکلات حل ہو گئے. نہیں، مشکلات بحال خود باقی ہیں. جہاں تک الفاظ قرآن کا تعلق ہے تو مسلمان جو شیعہ بھی ہیں اور جو ہمارے بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں وہ ہیں، یہ سب ان دونوں کا فی الحال اکثریت یہی کہتی ہے کہ، بلکہ جماعت اہل سنت کی اکثریت یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے. تو جب ہم فریقین کے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات پر، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بدیہی تو نہیں ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر قرآن ناقص ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، قرآن کامل ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کو جب ہم دیکھتے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ شیعہ علماء جو کہتے ہیں قرآن کامل ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جو معزز اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں کمی نہیں ہے، تو ان کے دلائل کو بھی آپ جب کھولتے ہیں تو سوائے تعصب کے کہ وہ تعصب کے بنا پر دلائل کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے دلائل کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے کہ ان کے دلائل ان کے مدعا پہ دلالت نہیں کرتی. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں کہ جو لوگ نزول قرآن کے شاہد تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، ان کا کیا موقف ہے، بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، اور قرآن اور اہل بیت اکٹھے حوض کوثر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہوں گے. تو ان کا کیا موقف ہے؟ تو جب ان کے متعلق آتے ہیں تو صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اخیار علیہم السلام دونوں کی اجماع ہے، بلا شک و بلا ریب، کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے. ترتیب نزول نہیں ہے، اس کے علاوہ آیات اس میں سے کم کیے گئے ہیں. یہ تو بدیہی بات ہے. جو شخص اپنے تعصبات کو چھوڑ دے، ادلہ کی طرف دیکھے کہ دلیل کیا کہتی ہے. موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کامل ہے؟ اس کے کامل ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا یہ ناقص ہے؟ اس کے ناقص ہونے پر ادلہ بے حد و بے حساب ہیں. دونوں فریقین کے روایت اس مسئلے پہ نہ صرف کثیر اور صحیح ہیں بلکہ متواتر ہیں. جی سر، بسم اللہ. جی میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے جی، اس میں سے دو باتیں مجھے نظر آئی ہیں جی. ایک بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ دین کامل نہیں، دین ناقص ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ تحریف قرآن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس میں تعریف ہوئی ہے اور آپ نے کہا کہ اس پر دلائل بھی موجود ہیں.
جی ہاں، یہ دو باتیں ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ دین ناقص ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اب آپ کو ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص. اب آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ للہ الدین الخالص، کہ جس چیز کا حق مقدم ہو اس کو مؤخر کر دیا جائے، جس کا حق مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، اس میں تخصیص آ جاتی ہے. تو للہ الدین الخالص، للہ یہ خبر مقدم بن جائے گی، تو الدین الخالص یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. تو نمبر ایک کہ اس میں للہ الدین الخالص، ایک اس میں بات یہ ہے کہ اس میں تخصیص واقع ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ وہ ہے الا للہ الدین الخالص. الا حرف تنبیہ آ گیا. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک الا حرف تنبیہ استعمال ہوا، دوسرا خبر مقدم مبتدا مؤخر تخصیص پیدا ہو گئی. اور دوسری جو میں نے آپ پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دو آیات جو ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اور دوسری چیز کہ آپ نے کہا کہ تحریف قرآن کے حوالے سے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے، یعنی ہم سے مراد آپ نے لیا کہ تشیع کے جو علماء ہیں، آپ نے کہا کہ ان کے پاس بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب اگر میں آپ کو یہ حوالہ پیش کروں قرآن مجید میں سے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ پھر اس پر کوئی نہ کوئی بطلان لے کے آ جائیں گے. جبکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میرا سوال یہ ہے کہ انا لہو کی جو ہو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور وہ جو میں نے دو آیات پیش کی ہیں ان کا مجھے آپ جواب ارشاد فرما. ایک لہو کی ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، دوسرا وہ جو دو آیتیں ہیں ان کا جو حقیقی مصداق ہے وہ کیا ہے؟ جی میرے معزز ناظرین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے آپ کا دین آپ کے لیے کامل کیا ہے اور اپنی نعمت آپ پہ تمام کر دی ہے، اور اسلام کو دین کے حیثیت سے آپ کے لیے میں نے پسند کیا ہے اور اس سے میں راضی ہوا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. تو قبلہ صاحب کا یہ فرمان ہے کہ یہ دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام کامل ہے. دین اسلام کامل ہے بلا شک و بلا ریب. دین اسلام کامل ہے. وہ کون سا دین؟ وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ دین جو انہوں نے اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو منتقل فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ اب جو دین جس دین میں اس کے بعد بدعتیں داخل ہو گئیں، اس دین میں سے بہت ساری چیزیں چینج کی گئی ہیں، اس کے اجزاء نکالی گئی ہیں، اس میں بدعتیں داخل کی گئی ہیں اس کی جگہ، اور اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حذف ہو گئے. اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس میسج کا نام ہے، اس پیغام کا نام ہے، اس رسالت کا نام ہے جو اللہ نے بشر کے لیے بھیجا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق امین ہیں، انہوں نے اس انفارمیشن کو، اس میسج کو لے کے آیا ہے. اگر اس انفارمیشن میں سے، اس میسج میں سے بعض اجزاء کٹ گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں تاریخ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میسج ہمیں ناقص پہنچا. وہ میسج اس وقت کامل تھا بلا شک بلا ریب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن جو دین ہمارے اب یہ مسلمانوں کے پاس ہے اس کی وہ بہت بدیہی ہے. عالم محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے. یہ قرآن مجید یہ اسلام کا رکن رکین ہے، اس کا اسلام کا ستون ہے. اب مجھے بتائیں قرآن کے معانی کی اہمیت ہے یا نہیں؟ قرآن کے معانی کی قطعاً اہمیت ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں. ویزکیہم، لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے گناہوں سے ان کو دور کرتے ہیں، بری عادات سے دور کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسری شان یہ ہے کہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی ڈیوٹیز میں سے، بنیادی واجبات میں سے اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے کہ وہ کتاب سکھا دیں
کتاب سکھا دیں. اب قرآن مجید کے آیات ایسے ہیں کہ اب بلا شک بلا رائب کوئی بھی شخص اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتا ہے. قرآن مجید کے آیات ایسے جنرل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اکثر کہ ان میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے کہ ہر آیت میں وہ مختلف احتمالات دیتے ہیں. آپ تفسیر فخر رازی کھول کے دیکھیے, تفسیر جامع البیان ابن جریر الطبری کھول کے دیکھیے, ہر آیت کے ذیل میں مختلف اقوال ماشاءاللہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفسیر فرمایا ہے بلا شک بلا ریب وہ حجت ہے, کیونکہ وہ قرآن ناطق ہے, قرآن اس کے سینہ اقدس میں نازل ہوا ہے, قرآن کا امین وہ ہیں. اب ان کی تفسیر کہاں ہے؟ انہوں نے تفسیر اگر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن جھوٹ ہے, وہ یعلمہم الکتاب جھوٹ ہے. اگر انہوں نے تفسیر فرمایا وہ تفسیر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا, اگر وہ تفسیر تو آپ دکھا نہیں سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ جو انفارمیشن آیا ہے انفارمیشن میں نقصان واقع ہوا, انفارمیشن جو آیا وہ ہم تک نہیں پہنچا, میسج جو آیا اس میسج میں سے بہت سارے گٹ گئے. اسی طرح قرآن کے بعد بلکہ قرآن کے ہم پلہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اقدس, ان کا فعل اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن کریم وحی ہے. یہ بھی وحی ہے. وحی کی دو اقسام ہیں, ایک وحی ہے قرآن مجید, دوسرا وحی ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے احادیث ہم تک پہنچے ہیں؟ نہیں, بلا شک بلا ریب نہیں پہنچے ہیں, بلا شک بلا ریب نہیں پہنچے ہیں. آپ خود حنفی ہیں, آپ اپنے فقہ میں جا کر دیکھیے ابو حنیفہ صاحب ان کے پاس کتنے احادیث ہیں, کتنے احادیث کے روح سے وہ فتوے دیتے ہیں؟ بہت ہی کم. اور وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ صاحب کہتے تھے کہ احادیث بہت کم ہے, احادیث کا اسی لیے مجھے رائے کی ضرورت ہے, مجھے اجتہاد کی ضرورت ہے, مجھے قیاس اور استحسان کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ان کو اہل رائے کہتے ہیں. اسی لیے ان سے بہت شدید اختلاف تھا اپنے زمانے کے محدثین, ان کے زمانے میں جو تھے ان میں بہت کشیدگی تھی ان کے اور ابو حنیفہ کے درمیان. تو لہذا اگر اس میسج میں کمی آ گئی, یہ ایک بدیہی بات ہے, ایک بدیہی بات ہے. الیوم اکملت لکم, اللہ نے دین کامل کر دیا. اگر بعد میں لوگوں نے مسلمانوں نے اس میں نقصان پہنچایا, اس کو گھٹایا ہے, اس کو ضائع کر دیا, اس کو فراموش کر دیا ہے, تو اس اللہ کے اس کا کوئی, اللہ نے تو اہتمام کیا تھا, اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کامل نازل کیا تھا. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو کامل منتقل کیا تھا. تو اگر امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو ضائع کر دیا, فراموش ہو گیا, کتب میں درج نہیں ہوئی, اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو یکی بعد دیگر شہید کر دیا گیا, اس طرح اس انفارمیشن میں کمی آ گئی ہے, اس میسج میں کمی آ گئی ہے, یہ تو بالکل آپ تعصب کو چھوڑ دیں. آپ مجھے دکھانے کو کہاں ہے احادیث تفسیر کہاں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کہاں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے پاس کوئی 3400 احادیث ہیں ضعیف وغیرہ سب ملا کر, باقی احادیث کہاں ہیں؟ آپ کے علماء اس بات پہ, وہی تو بدیہی بات ہے کہ جتنے پرانے مثلا بخاری کے زمانے میں جتنے احادیث, احمد بن حنبل کے زمانے میں جتنے احادیث تھیں وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے. احمد بن حنبل سے پہلے جتنی احادیث تھیں وہ احمد بن حنبل کے زمانے میں نہیں. یہ تو وہ بدیہی بات ہے. صحابہ کے زمانے میں جتنی احادیث تھیں الا ماشاء اللہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام وہ بیان کرتے تھے, افعال اقوال ان کے ہم تک نہیں پہنچے ہیں, تو یہ دین میں نقصان ہے, بلا شک بلا ریب یہ نقصان کا سبب ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم, دین کامل ہے. جی ہاں, وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرچار کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دین احناف کے پاس ہے, جو دین مالکیہ کے پاس ہے, جو دین ماتوریدیہ کے پاس ہے, جو دین اشاعرہ کے پاس ہے, جو دین آج مسلمانوں کے پاس ہے, یہ بھی اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس کا کوئی, یہ ان دونوں میں بڑا تضاد ہے. پھر بھلے آیات آپ نے تلاوت فرمائی ہے سورہ مبارکہ یہ زمر سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الا للہ الدین الخالص, دین خالص پیور دین اللہ کے کی ہے. للہ لام اگر ہم ملکیت کے لے لیں, پیور دین اللہ کی ہے, یہ اللہ کی ہے, یا پیور دین خالص دین جس دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اس کے منکر پہ لعنت, لیکن یہ کہاں پہ دلالت کر رہی ہے؟ جو دین مسلمانوں کے پاس ہے اس میں بدعت نہیں ہے. یہ آیت کہاں سے دلالت کر رہی ہے اس بات پر؟ یا اس کے سارے اجزاء وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, تو اس کا کوئی آپس میں کوئی بنتا ہی بھی نہیں ہے. اچھا, یہ ان کی آپ کا یہ بات, آپ کی دو جو آیت تلاوت کی ان کی جواب. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں اپنے محترم ناظرین سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ خوب توجہ دیں ہماری باتوں پر.
اگر ہماری بات سچ ہے تو مان لیں، کیونکہ حق بات کو ماننا یہ فریضہ اسلام یہی ہے، اسلام حق بات کو مان لیا جائے. وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے جو بہترین قول ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس کے متعلق پچھلے پروگراموں میں کافی بات ہو چکی ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ لہو کی ضمیر کس کی طرف لڑتی ہے. مجھے جواب دے، میں کہتا ہوں میرے لیے مبہم ہے، میرے لیے مبہم ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے لیے مبہم ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف لڑتی ہے. کیونکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی، یہ ضمیر قرآن کی طرف لڑتی ہے یا ان کے اپنی ذات اقدس کی طرف لڑتی ہے یا کسی اور چیز کی طرف لڑتی ہے، تو واضح ہوتا کہ یہ کس کی طرف لڑتی ہے. لیکن کوئی حدیث نہ ہوتے ہوئے یہاں پر مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں. اس آیت میں کوئی اس طرح کوئی واضح بات نہیں ہے کہ یہ حتماً ذکر کی طرف لڑتی ہے، اور ذکر سے بھی مراد حتماً قرآن مجید ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. اور اس کے علاوہ آپ بخاری میں جو جمع قرآن کی حدیث ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، کئی مقامات پر ہے. وہ زید بن ثابت والی روایت کہ پہلے تو جناب عمر خلیفہ ثانی چلے گئے خلیفہ اول کے پاس اور عرض کیا کہ یمامہ میں بہت سارے قراء شہید ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے مجھے ڈر ہے قرآن ضائع ہو جائے، تو آپ قرآن کو جمع کریں. تو خلیفہ اول نے یہی کہا کہ جب یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو میں کیسے کروں. تو انہوں نے اصرار کیا، ان کے اصرار پر خلیفہ اول مان گئے اور انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا اور زید بن ثابت سے کہا کہ تم یہ ڈیوٹی تم سنبھال لو تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں آئندہ مارے جائیں. تو زید بن ثابت نے یہی کہا کہ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دی ہے وہ میں کیسے انجام دوں. تو بہت انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے مان لیا. یہ بخاری میں کئی مقامات پر ہے، ایک مقام پر نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ سپر نیچرل طور پر، خارق عادت طور پر، اعجاز کے طور پر اللہ تعالیٰ مثلا غیب سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ابو بکر عمر کو یہ جو کہنے کی یہ ان کی بات ہی خلاف قرآن ہے. ان کی یہ بات ہی خلاف قرآن ہے کہ بھئی ایک چیز کو اللہ نے جب ذمہ داری لے لی کہ میں حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حافظ اللہ تعالیٰ ہے، تو صحابہ جتنے سب قتل ہو جائیں، قاری سب مر جائیں، اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کی ضرورت ہے یا صحابہ کی ضرورت ہے. تو لازمی بات ہے کہ وہ اس آیت کی یہ تفسیر سے ناواقف ہیں. یہ تفسیر جو آپ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، یہاں پر آپ ہمیں کوئی حدیث دکھائیں کہ یہ اس قرآن کا اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جو امام ہے ابو بکر صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں اور زید بن ثابت، اور وہ بھی جمع قرآن کی کے معاملے پر، اس ٹاپک پر، کسی اجنبی ٹاپک پر نہیں، اسی وقت وہ نہیں، بالکل ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی نہیں بنتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو غیبی صورت میں، اعجاز کی صورت میں، کرامت اور سپر نیچرل طریقے سے اس کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے نا. وہ بالکل طبیعی اسباب کے قائل ہے، کہ اگر ہم نے جمع کیا، حفظ کیا تو قرآن محفوظ رہے گا. ہم نے جمع نہیں کیا، حفظ نہیں کیا، تو جیسے ابھی قاری بہت سارے مارے گئے اور بھی اگر سب مر گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. اور یہ نص الفاظ ہیں ابو بکر کے اور عمر کے، بخاری میں نص الفاظ یہی ہیں کہ اگر ہم نے جمع نہیں کیا تو یہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. جی بسم اللہ.